جی دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ محمد۔ آج سورہ محمد مدنیہ وہی ثمان و ثلاثون آیتاً و اربع رکوعات۔ سورہ محمد یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 38 آیات ہیں اور اس کے 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، اور روکا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا اور اعمال کیے انہوں نے، الصالحات نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد اور وہ ایمان لائے، بما اس چیز پر نزلہ جو نازل کی گئی، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم اور وہ برحق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم دور کر دیں گے، یہاں کفرہ ہے اس کا معنی دور کر دیں گے ان سے، سیئاتہم ان کے گناہ، واصلح بالہم اور سنوار دے گا، بالہم ان کا حال، ذالک بان الذین کفروا یہ اس لیے کہ بے شک الذین کفروا جو لوگ کافر ہیں، اتبعوا الباطل انہوں نے اتباع کی باطل کی، وان الذین آمنوا اور بے شک جو لوگ ایمان لائے، اتباع کی انہوں نے الحق حق کی، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم اسی طریقے سے، کذالک یضرب بیان کرتا ہے اللہ، للناس لوگوں کے لیے، امثالہم ان کے احوال یا ان کی مثالیں۔ یہ سورہ محمد ہے اور سورہ محمد کا دوسرا نام جو ہے وہ سورہ قتال بھی ہے۔ یہ سورت جو ہے مدنی سورت ہے، تو دیکھیں ہم بار بار پڑھتے آئے ہیں سورہ قتال قاف تا الف لام، قتال قتل سے، ٹھیک ہے، تو اس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، لیکن یہ مشہور جو ہے وہ سورہ محمد کے نام سے ہے۔ اب چونکہ یہ مدنی صورت ہے اور مدنی صورتوں کے بارے میں ہم پہلے بھی بار بار پڑھ چکے ہیں کہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر احکام بیان کیے جاتے ہیں، اور مکی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے عقائد ہوتے ہیں، حشر نشر کا ذکر اور گزری ہوئی قوموں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ مدنی صورت ہے، اور یہ صورت کب نازل ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو اس وقت جو ہے یہ صورت جو ہے کیا ہوئی؟ نازل ہوئی، اور جب یہ نازل ہوئی تو یہاں پر اللہ پاک نے اس وقت کے جو کافر تھے یا مشرکین تھے ان کا اس صورت کے اندر جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے، اور وہ کون ہوں گے؟ الذین کفروا جو لوگ خود بھی کافر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، وصدوا عن سبیل اللہ اور روکا انہوں نے اللہ کے راستے سے، یعنی کہ جو لوگ خود بھی ایمان قبول نہیں کرتے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی اسلام کے قبول کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں، یعنی ان کے راستے میں مشکلات کھڑی کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں، یہ مطلب ہے۔
روکتے ہیں انہیں ان سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے. تو یہاں سبیل اللہ سے مراد جو ہے دین اسلام ہے، کہ خود بھی نہیں قبول کرتے، دوسروں کو قبول بھی نہیں کرنے دیتے. تو پھر اللہ پاک نے ان کا جو ہے وہ یہ سزا بیان کی، غل اعمالہم، برباد کر دے گا اللہ ان کے اعمال. اب دیکھیے اللہ ان کے اعمال، وہ تو ہیں ہی کافر، انہوں نے تو ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، تو اللہ ان کے اعمال، کون سے اعمال ضائع کر دے گا، کیونکہ انہوں نے تو ایمان ہی قبول نہیں کیا تھا. تو یاد رکھیے یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، لیکن اگر وہ کوئی بھی ایسا اچھائی کا کام کرتا ہے جس کو دین اسلام بھی نیک عمل کہتا ہے، یعنی کوئی بھی کافر اگر کوئی دنیا میں ایسا کام کرتا ہے نیکی کا جس کو دین اسلام بھی نیکی شمار کرتا ہے، تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں، اس کا عمل، اس اچھے عمل کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، اس کو راحتیں دے دیتے ہیں، اس کو مال دے دیتے ہیں، کیونکہ آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. جبکہ ایمان والے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو دنیا میں بھی اس کا پھل ملتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے ہوتا ہی ہے. تو یہاں پر اب کافر جو ہیں اگر وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں کفر کی حالت میں بھی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں کیا کرتا ہوں ان کے ساتھ. اب نیک کام کون سے ہیں، جیسے کسی مسکین کی مدد کر دی، ٹھیک ہے نا، اپنی پڑوسی کی مدد کر دی یا اپنے رشتہ داروں کی سخاوت کر دی. اللہ نے مال دیا ہے تو کیا کر دیا، اس کو تقسیم کر دیا. انہوں نے صدقہ خیرات کر دیا. ہم جو ہے صدقہ خیرات کہتے ہیں، وہ چیریٹی کہتے ہیں، چیریٹی کے اندر پیسہ دے دیا. کتنے بھی بڑے بڑے آپ دیکھ لیں کہ جیسے بل گیٹس کا نام ہم سب نے سنا ہے، سافٹ ویئر کا جتنا بڑا یہ جو شخص ہے بانی سافٹ ویئر کہلاتا ہے نا بل گیٹس، اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، اتنا پیسہ ہے. اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ بل گیٹس کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ اگر یہ اپنے مال کو، یعنی جس کے پاس ڈالر ہے نا، اگر یہ ڈالر کی ایک ایک نوٹ لگاتا چلا جائے، تو ایک لکھنے والے نے لکھا ہے واللہ عالم کہ اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ ایک ایک کر کے اگر ڈالر کا نوٹ رکھتا ہے تو وہ چاند تک پہنچ جائیں گے اس کے پیسے. اتنی زیادہ جو ہے نا تعداد میں، یعنی مقدار میں اللہ پاک نے بل گیٹس کو جو ہے نا پیسہ دیا ہے. تو اس کی ہسٹری میں نے پڑھا بل گیٹس کی کہ اس نے نا اللہ نے اس کے مال کو اتنا زیادہ کیوں بڑھایا کہ اس نے نا اپنی جو نا ایک چیریٹی فنڈ قائم کیا ہوا ہے. اپنے مال میں سے ایک بہت بڑا غریب لوگوں کا نا اس نے حصہ نکالا ہے، اور پورا اس کا ایک چیریٹی فنڈ ہے جس کے اندر سے جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں کی مدد کرتا ہے. تو یہ ہے کام نیکی کے، کہ جو کفار اس طرح کے نیکی کے کام کر جاتے ہیں نا، تو پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کا میں فائدہ جو ہے دنیا میں ہی دے دیتا ہوں، راحت، آرام، مال بڑھتا جاتا ہے، عیش و عشرت کی زندگی، لیکن ان کے اعمال کو میں برباد کر دوں گا. مطلب کیا ہے کہ ان کے اس اعمال کا اجر جو ہے انہیں آخرت کے اندر نہیں ملے گا. دنیا میں کوئی کرتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی اس کے مال کو بڑھا دیتے ہیں، آخرت میں بھی جو ہے اس کا بدلہ ملتا ہے. تو یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ ان کے اعمال کو میں برباد کر دوں گا آخرت میں، دنیا میں نہیں کروں گا. اور آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال کیے نیک. اور آگے فرمایا وآمنوا، اور وہ ایمان لائے اس پر بما نزل علی محمد، جو چیز نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ سچ ہے ان کے رب کی طرف سے. تو اب یہاں پر دیکھیے کہ پہلے اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے، ایمان لائیں، الذین آمنوا، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. لیکن پھر دوبارہ فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد. حالانکہ ایمان لانے میں تو اللہ پر ایمان لانا اور نبی پر ایمان لانا دونوں ہی چیزیں شامل ہیں. ہمارا ایمان تو کامل ہوتا ہی اس وقت ہے جب ہم اللہ کے ساتھ کیا ہے، اپنے نبی کے اوپر بھی ایمان لائیں. لیکن اس آیت میں اللہ نے دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ذکر فرمایا ہے. وآمنوا، اور وہ لوگ ایمان لائے اس چیز پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
نازل کیا گیا، یعنی کہ آپ کے اوپر جو وحی نازل کی گئی، آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا، اس کے اوپر دل سے ایمان لائیں۔ تو یہاں پر دوبارہ جو ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی جو بنیاد ہے نا، ہمارے ایمان کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، ان کی ساری تعلیمات کے اوپر سچے دل سے ایمان لائیں۔ سچے دل یعنی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل کے اندر کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا، نہیں ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو ایمان کے لانے کے بعد اس ایمان کے اندر پختگی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پختگی کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے جس بات کو قرآن اور حدیث سے سمجھ لیا اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے قطعاً۔ ایمان کے اندر یاد رکھیے اگر شک اور شبہ پیدا ہو گیا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اعمال کے اندر اگر کمی ہو جاتی ہے تو اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایمان کے اندر کمی ہو جائے تو وہ کمی پوری نہیں ہوتی، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا، اور آگے فرمایا وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو دین نازل کیا اور جو احکامات نازل کیے وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حق ہیں، سچے ہیں، اور رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے دین نہیں بنا کے لے کر آئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے کوئی دین بنا لیا، کوئی حکم اپنی مرضی سے آپ نے دے دیا، کسی چیز کو اپنی مرضی سے گناہ قرار دے دیا، کسی چیز کی فضیلت اپنی طرف سے بیان فرما دی، نہیں، بلکہ سارا کا سارا دین جو ہے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ اور آگے فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دیں گے، مٹا دیں گے ان سے ان کے گناہ، اور سنوار دیں گے واصلح بالہم، اور سنوار دیں گے ان کے حال، یعنی جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اعمال کرنے کی فکر کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے جو گناہ ہوتے ہیں نا ان کو بھی معاف کر دوں گا۔ گناہ ہوتے ہیں کیونکہ انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو، نہیں، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا ایمان کی برکت سے میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حال کو سنوار دیتا ہوں۔ حال کو سنوار دیتا ہوں مطلب یہ کہ میں ان کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو درست کر دیتا ہوں، دنیا اور آخرت کے کاموں کے اندر ان کا مددگار بن جاتا ہوں۔ تو اللہ پاک جو ہے یہاں ان کو خوشخبری دے رہے ہیں، اور آگے پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اس لیے کہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک جو لوگ کافر ہیں انہوں نے اتباع کی باطل کی، کہ اب اللہ رب العزت نے کافروں کا یہ انجام کیوں کیا؟ کافروں کا یہ انجام اس لیے کہ انہوں نے جو ہے کافروں کی بدحالی بیان کی گئی ہے اور مومنین کی خوشحالی یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو کافروں کی بدحالی تو اسی وجہ سے کہ اللہ ان کو جو ہے برباد کر دے گا، اس وجہ سے کہ کافروں کا کیا ہے؟ راستہ غلط ہے، اور وہ راستہ غلط کیا ہے؟ کہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، وہ باطل راستے کے اوپر ہے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کی جو ہے خوشحالی کو بیان اس لیے فرمایا کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، اور وہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ حق راستہ ہے۔ اس لیے یہ دونوں کا اللہ نے جو ہے وہ وجہ بیان کی، ذالک بین، یہ اس وجہ سے کہ کافروں نے اتباع کی باطل کی اور مومنین کی خوشحالی، وان الذین آمنوا، اور بے شک جو لوگ مومن ہیں اتباع کی انہوں نے حق کی اپنے رب کی طرف سے، جو رب نے ان کی طرف دین برحق بھیجا اس کی اتباع کر لی، تو پھر اللہ نے ان کے لیے خوشحالی کا فیصلہ فرما دیا، اور یہ فیصلہ دنیا کے لیے بھی ہے اور یہ فیصلہ آخرت کے لیے بھی ہے۔ آگے فرمایا کذالک یضرب اللہ للناس، اسی طریقے سے بیان کرتا ہے اللہ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے احوال، ان لوگوں کے احوال کہ اللہ نے کہیں ایمان والوں کی جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں بیان کی، کہیں پر نہ ماننے والوں کے لیے جو ہے وہ عذاب کی خبر سنائی۔ تو اللہ یہ خوشخبریاں یا یہ جو حالات ہیں وہ اسی لیے بیان فرماتے ہیں
کہ ترغیب بھی ہو جائے اور ترہیب بھی ہو جائے۔ ترغیب اور ترہیب کیا ہے؟ ترغیب کا مطلب ہے کسی کو کسی کام کے لیے جو ہے ترغیب دینا، جیسے ہم کسی کو خود بھی کوئی اچھا کام کریں اور دوسرے کو بھی کسی اچھے کام کی کیا کر دیں؟ ترغیب دے دیں۔ یہ قرآنی عمل ہے، یاد رکھیے۔ ہم نماز پڑھے، ہم نے دوسرے کو بھی نماز کی ترغیب دے دی۔ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اپنے ساتھ، ہم نے دوسروں کو بھی اس کی کیا کر دی؟ دعوت دے دی کہ آپ بھی ہمارے اس کام میں شریک ہو جائیں۔ یہ ہے ترغیب۔ تو یہ ترغیب کا جو عمل ہے نا، دوسرے کو ایک نیکی کی دعوت دینا، یہ قرآن کا عمل ہے، یاد رکھیے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے ترہیب۔ ترہیب کا معنی ہے ڈراوا۔ یہ بھی قرآن کا عمل ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے کو دعوت دیں، اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کا عذاب آئے گا یا اللہ کی پکڑ آئے گی۔ تو قرآن کریم جو نیک لوگوں کے حالات بیان کرتا ہے وہ ترغیب کے لیے بیان کرتا ہے، جنت کے حالات بیان کرتا ہے، ترغیب کے لیے بیان کرتا ہے، اور جہنم کے احوال یا کافروں کے حالات جو اللہ پاک بیان کرتے ہیں وہ ترہیب یعنی ڈراوے کے لیے بیان کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا، اچھا اب جب ترغیب اور ترہیب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے اعمال کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے اچھا کروں اور برا چھوڑ دوں۔ آگے فرمایا فَإِذَا لَقِي، اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھئی؟ آج مجھے لگ رہا ہے میں جلدی جلدی بول رہی ہوں آج۔ اچھا ٹھیک ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم، فَإِذَا پھر جب یا پس تم، لَقِيتُم ملو، الَّذِينَ كَفَرُوا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو مارو ان کی گردنوں کو، حَتَّى اِذَا یہاں تک کہ جب، اثخنتموہم تم ان کو قتل کر چکو، مار چکو، فشدوا الوثاق تو باندھو مضبوطی کے ساتھ، فشدوا باندھو مضبوطی کے ساتھ، الوثاق اور باندھو مضبوطی کے ساتھ اور قید کر لو، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ پھر بہرحال احسان کرو اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً یا اور بہرحال معاوضہ لو ان سے، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا یہاں تک کہ وہ رکھ دیں، حتیٰ یہاں تک کہ تضع رکھ دیں، الحرب لڑائی، اوزارها ہتھیار، لڑائی کے ہتھیار۔ یہاں پر جو ہے کفار کا ذکر ہے، اور کیونکہ مدنی صورت ہے، مکے کے اندر تو مسلمانوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 13 سال گزارے تھے، اور اس 13 سال کے اندر جتنے صحابہ کرام نے ایمان قبول کیا وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ تو مکہ کی جو 13 سالہ زندگی تھی یہ اسلام کی بہت مشقت کی زندگی تھی، اور صحابہ کرام کی بہت مشقت کی زندگی تھی، کیونکہ اس وقت تک جو ہے کفار سے لڑنے کا اور بدلہ لینے کا حکم نہیں آیا تھا۔ مشرکین مکہ اتنے ظلم کرتے تھے لیکن بدلہ لینے کا حکم نہیں تھا، صبر کا حکم تھا، یہ صبر کریے ابھی۔ تو بہت اذیتیں مسلمانوں نے اور صحابہ کرام نے جو ہے برداشت کی، لیکن جب اللہ پاک نے ہجرت مدینہ کا حکم دیا اور صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پر جب مدینہ کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کی کیا ہو گئی؟ حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو شان و شوکت اور غلبہ حاصل ہو گیا، تو اس وقت جو ہے جو ہے اللہ پاک نے جو ہے پھر کیا کیا، ان سے لڑنے کا اجازت دے دی اس طریقے سے۔ تو پھر یہاں پر اسی چیز کا ذکر ہے کہ جب اب کفار اگر تمہیں تنگ کرتے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے ہیں، فَإِذَا تو پھر جب تمہاری ان سے لڑائی ہو، جنگ ہو، جیسے غزوہ احد ہوئی، غزوہ بدر ہوئی، غزوہ احد ہوئی، جنگ یرموک ہوئی، جو صحابہ کرام کی جو جنگیں ہوئی تھیں، تو اس کے اندر پھر جو کافر اسلام کے خلاف جو ہے کام کرتا ہے تو کیا کرو، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر جب تم ملاقات کرو کافروں سے، یعنی کہ میدان جنگ کے اندر، فَضَرْبَ الرِّقَابِ تو ان کی گردنیں مارو، جو
اسلام کو مٹانے آئے تو پھر تم ان سے جنگ کرو، اور جب تم ان کو حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم ان کو مار چکو، یعنی کہ جنگ ہو رہی ہے، تو پھر جنگ میں بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں، قیدی بن جاتے ہیں، کہ جو ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو ان کو کیا کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اپنے جو ہے وہ کیا کر لیں، جن کو تم قید کر لو، تو فشد الوثاق، ان کو باندھو، ان کو قید کر لو، جس سے آج بھی جنگوں کے اندر کیا ہوتے ہیں، قیدیاں ہوتے ہیں، بعد میں قیدیوں کا کیا ہوتا ہے، تبادلہ ہو جاتا ہے اور اپنے اپنے ملکوں کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، اس طریقے سے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پس بہرحال احسان کرو اس کے بعد، یعنی کہ اب اگر جنگ ختم ہو گئی ہے تو پھر تمہارے پاس اختیار ہے، تم نے جن قیدیوں کو جو ہے وہ کیا کیا ہے، پکڑا ہے، تو ان کو احسان کرتے ہوئے تم چھوڑنا چاہو تو چھوڑ سکتے ہو، اور اگر تم ان سے کچھ فدیہ لینا چاہو، پیسے لینا چاہو، پیسے لے کر انہیں چھوڑنا چاہو تو پیسے لے کر بھی کیا کر سکتے ہو، چھوڑ سکتے ہو، لیکن یہ کب ہے، حتی تضع الحرب اوزارها، یہاں تک کہ وہ اپنے لڑائی کے ہتھیار رکھ دیں۔ لیکن اگر کوئی لڑ ہی رہا ہے مسلسل، اسلام کے خلاف جو ہے وہ کر رہا ہے، یا جیسے صحابہ کرام کے سامنے جو مشرکین مکہ تھے اور جنگ کرتے تھے، یا تو وہ مارے جاتے تھے یا اپنے ہتھیار رکھ دیتے تھے، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے ایسے ہی معاملہ کیا جاتا تھا، کوئی قید ہو جاتا تھا یا کسی کو بہرحال چھوڑ دیا جاتا تھا۔ جی آگے دیکھیے، ذالک ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، یہ ذالک یہ سن چکے، ولو یشاء اللہ، جی نیچے دو، چلو، اور اگر چاہے اللہ، لانتصر منہم، تو بدلہ لے ان سے، نہیں بس یہ میری گود میں ہی لیٹی ہے، آج اس کو بڑا لاڈ آ رہا ہے، گود میں آ کے لیٹی ہوئی، اور اگر چاہے اللہ تو بدلہ لے ان سے، ولیکن لیبلو بعضکم ببعض، اور لیکن، ولیکن اور لیکن، وہ آزماتا ہے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ، والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، فلن غل اعمالہم، پس ہرگز نہیں ضائع کریں گے اللہ ان کے اعمال کو، سیہدیہم ویصلح بالہم، اور ان قریب ان کو راہ دکھائے گا، ویصلح بالہم، اور سنوار دے گا ان کے حال کو، ویدخلہم الجنۃ، اور وہ داخل ہوں گے جنت میں، عرفہا لہم، اور وہ پہچان کرا دی ہے ان کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں کو۔ تو ان آیات کے اندر بھی اللہ پاک یہی فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو کیا کرے گا، اللہ نے جو یہ مشرکین سے لڑنے کی جو اجازت دی ہے تمہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اللہ نے پہلے تو صبر کرنے کا حکم دیا تھا مکہ کے اندر، پھر مدینہ کے اندر آنے کے بعد جو ہے وہ کیا کر دی، اجازت دے دی، تو اللہ بعض کو بعض کے ساتھ کیا ہے، آزمانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بعض کو بعض کے ساتھ آزمانے کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تم میں سے ایمان والوں کو بھی آزمانا چاہتے ہیں، اور اللہ اور جو مشرکین مکہ ہیں ان کو بھی کیا کرنا چاہتے ہیں، آزمانا چاہتے ہیں۔ کس طریقے سے، کہ جب اللہ نے تمہیں ان سے لڑنے کی جو ہے اجازت دے دی، تو مسلمانوں کا، ایمان والوں کا اور کافروں کا کیا ہوگا، امتحان ہوگا، یعنی کہ اس وقت کے جو ایمان والے تھے صحابہ کرام اور مشرکین مکہ، ان کا امتحان تھا۔ صحابہ کرام کا ایمان تو اس وقت یہ، یعنی کہ امتحان تو یہ تھا کہ جب اللہ نے اجازت دے دی اور حکم دے دیا، تو کون کون اللہ کے لیے اپنے جان کو اور اپنے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام کی آزمائش تھی۔
اور مشرکین مکہ کی اور یا جو بھی اہل کتاب تھے ان کی آزمائش کیا تھی کہ کون کون جو ہے اپنے کفر کے اوپر جمع رہتا ہے اور اسلام کے روشن تعلیمات کو دیکھ کر بھی اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کو آزماؤں گا، ایمان والوں کو بھی آزماؤں گا اور جو ہے وہ کیا کروں گا، جو ایمان قبول نہیں کر رہے ان کو بھی آزماؤں گا. اس لیے فرمایا ولیکن لیبلوا، کہ میں لیکن آزماؤں گا بعضکم ببعض، تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ. ایمان والوں کو جان اور مال سے میں آزماؤں گا اور کافروں کو دین حق ثابت کروں گا اور پھر دیکھوں گا قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور آگے فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو لوگ قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، فلن یضل اعمالهم، پس ہرگز نہیں ضائع کریں گے اللہ ان کے اعمال کو. مطلب کیا کہ جب اللہ نے ہجرت مدینہ کے بعد جو ہے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو اجازت دے دی، تو اب جتنے صحابہ کرام تھے، کوئی غزوہ بدر میں شریک ہوا اور غزوہ احد میں شریک ہوا، جتنے بھی جو اس میں سے بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ کیا ہو گئے، شہید ہو گئے اس کے اندر. تو جب شہید ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے ان کے لیے فرمایا کہ میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا. کیسے کہ دیکھیں، جب جو صحابہ کرام مشرکین مکہ سے لڑتے تو یا تو وہ ان کو مار دیتے یا خود شہید ہو جاتے. تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی صحابہ میں سے شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، شہید ہو گیا، خود ہی قتل ہو گیا، تو قتل ہونے کے بعد بھی میں ان کے اعمال کو ضائع نہیں کروں گا. وہ تو شہید ہو گئے، جب شہید ہو گئے تو وہ کامیاب ہو گئے. اس لیے فرمایا کہ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی زندگی کے جتنے اعمال تھے سب کو میں قبول کر لوں گا اور کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا اللہ ان کو راہ دے گا اور سنوارے گا ان کے کام، سیہدیہم، ان کو راہ دے گا، ویصلح بالہم، اور سنوارے گا ان کے احوال کو. اب راہ دے گا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کو راہ دے گا، پہنچا دے گا. جب جو اس طریقے سے دنیا سے شہید ہو کر چلے گئے، قبر کے اندر اللہ پاک ان کو جو ہے اللہ پاک کیا کرے گا، ان کے حال کو اچھا کرے گا. میدان حشر کے اندر اللہ ان کو رحمت سے نوازے گے. پل صراط کے اوپر، میزان کے اوپر، حوض کوثر کے اوپر، ہر مقام کے اوپر جو ہے اللہ پاک کیا کریں گے، ان کے احوال کو درست رکھیں گے. یہ مطلب ہے کہ اللہ ان کے احوال کو درست کر دے گا. اور آگے فرمایا کہ جب جنت میں جانے کی باری آئے گی، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ داخل کرے گا ان کو جنت کے اندر. اور داخل جب کرے گا، عَرَّفَهَا لَهُمْ، تو پہچان کرا دی ہے ان کو اس کی. کس کو پہچان کرا دی؟ کہ جب ایسے لوگ جب دنیا کے اندر سے جائیں گے اور میدان حشر جب ختم ہوگا، اور ختم ہونے کے بعد جب اللہ پاک ان کے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے اور جنت میں ان کو داخل کریں گے، تو ان میں سے جتنے لوگوں کو اللہ نے جنت میں جو مقام دیا ہوگا، جو محل دیا ہوگا، جو جنت میں ان کی جگہ ہوگی نا، تو اللہ نے اس جنت میں جانے سے پہلے اس جنت کی یا اس مکان کی یا ان کے محل کی یا ان کے اس حصے کی کیا ہے، ان کو پہچان کرا دی ہوگی. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ہر انسان کو مرنے سے پہلے جو نیک ہوتا ہے اس کو بھی، اور جو گناہگار ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے. تو جب جنتی یہ جو لوگ ہوں گے ان کو ان کے مقام کو دکھا دیا جائے گا، تو جب یہ جنت میں جائیں گے تو ان کے لیے آتا ہے کہ بغیر کسی تلاش کے جو ہے وہ اپنے مقام کو تلاش کر لیں گے، اپنے محل کو تلاش کر لیں گے اور جو ہے اپنی جگہ کو تلاش کر لیں گے. تو یہ ایک گویا کہ ان کی ایک
خوبی بیان کی گئی ہے اور ان کے لیے ایک خوشخبری بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ہاں وہ اتنے مقبول لوگ ہیں کہ اللہ ان کو اس مشقت میں بھی نہیں ڈالیں گے کہ جنت میں گھوم پھر کر اپنا مکان تلاش کریں. نہیں، عرفہ لہم، وہ اپنے مکان کو پہچان لیں گے خود. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگوں، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اب دیکھیے اللہ کا انسان کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ کسی اور کی مدد کر، کوئی مشکل میں اس کی مدد کر، یا ہم مشکل میں ہیں ہماری مدد کر. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے اپنے لیے یا دوسرے کے لیے، لیکن انسان اللہ کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ یہاں پر اللہ نے یہی فرمایا اے ایمان والے لوگوں، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دین اسلام کو تمہاری ضرورت پڑے، دین اسلام کو تمہاری ضرورت پڑے، اسلام کی سربلندی کے لیے، جہاں اسلام مٹ رہا ہو، جہاں اسلام کو خطرہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تم کیا کرو، اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی جو ہے مضبوط کرنے کے لیے تم کیا کرو، کوئی اپنا قدم اٹھاؤ. اللہ ہماری مدد کے محتاج ہو سکتے ہیں؟ جو ساری کائنات کو بنانے والا اور چلانے والا ہے، اس کو ہماری مدد کی کیسے ضرورت پڑ سکتی ہے؟ تو یہاں مدد کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کی سربلندی کے لیے اگر تم اپنا مال خرچ کرتے ہو یا اپنی جان سے کوئی محنت کرتے ہو یا کوئی قدم اٹھاتے ہو، تو پھر اللہ تمہارے اس عمل کے اوپر کیا ہے، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. اب تمہاری مدد وہ دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی. اب انسان کو تو اللہ کی مدد کی ہر قدم پر ضرورت ہے، اپنی پیدائش سے پہلے سے اور مرنے تک، مرنے کے بعد قبر تک، قبر کے بعد. جی دیکھیے بسم اللہ الرحمن، تو تم اللہ کی مدد کرو. تو ہمارا کھولو اسکرین. ایک منٹ، جی اللہ کی مدد کرنے کا مطلب سمجھ میں آئے گا نا، کہ اللہ کے دین کی مدد اور سربلندی مراد ہے یہاں پر. تو اب کسی بھی طریقے سے جہاں دین کمزور پڑ رہا ہو، یا دین کو ہماری کسی زبان سے کسی مدد کی ضرورت ہو، ہمارے مال سے مدد کی ضرورت ہو، ہمارے ہاتھ سے ضرورت ہو، ہمارے قلم سے ضرورت ہو، تو وہاں ہم دین کی سربلندی کے لیے کیا کریں، کام کریں. تو اللہ کیا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا. اچھا، آج کل ابھی 1-2 دن کے اندر جو ایک میسج چلا ہے، وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ قادیانیت سے متعلق جو چلا ہے کہ جی قادیانیوں نے جو چلا ہے نا یہ والا، جی باجی سب نے دیکھا ہے. اب دیکھیے یہ بھی قادیانیوں کی ایک چال ہے یہ. اب میں آپ کو بتا دوں، ہمارے علماء کرام نے منع فرمایا ہے کہ یہ جو آ رہا ہے نا کہ آپ فیڈ بیک دیں اور جو ہے اس طریقے سے، کیونکہ فیڈ بیک جو ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اس URL کو جو آ رہا ہے پورا میسج تو آپ کو بتائیے، اس کو جب ہم گوگل کے اوپر جا کر سرچ کرتے ہیں نا، تو یہ سرچ انجن کے اندر نا پہلے نمبر کے اوپر آ گیا ہے. یہ سرچ انجن کے اندر پہلے نمبر پر آ گیا ہے. اب اس سے جب سرچ انجن کے اندر کوئی چیز آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ سمجھیں کہ وہ موسٹ ڈیمانڈنگ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اس کی ڈیمانڈ ہو جاتی ہے. اور جو اس کا جو ہم فیڈ بیک جو ہم دے رہے ہیں تو اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو کہ سرچ رزلٹ کا جو ہے اثر ہوتا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ کافروں کی ایک چال ہوتی ہے، یاد رکھیے، چال ہوتی ہے. اب تک جن لوگوں کو وہ چیز نہیں پتہ ہوتی نا ان کو بھی پتہ چل جاتی ہے. اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو. دیکھیں فیس بک ہے،
دنیا کا سب سے بڑا سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے نا وہ فیس بک ہے. ٹھیک ہے، فیس بک پر یعنی کہ انٹرنیٹ کا جو ایک پلیٹ فارم ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ فیس بک استعمال کیا جاتا ہے. اب جو یہ خاکے بننے کا یہ جو سلسلہ کبھی جو ہے کسی ملک میں شروع ہوتا ہے، کبھی کسی ملک میں شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب جو خاکے بنتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابہ کرام کے، ماشاء اللہ، تو اب اس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نا اس طرح کی جو پوسٹیں آتی ہیں بھئی جو ہے اتنی دفعہ یہ کرو، اتنی دفعہ یہ کرو. تو اب جس کو وہ نہیں بھی پتہ ہوتا نا اس کو آگے فارورڈ کر وہ غلط چیز جو ہے نا بہت سارے لوگوں میں پھیل جاتی ہے. حتیٰ کہ غلط چیز جہاں پہلے 10 لوگوں کو پتہ تھی تو وہ آگے دوسرے لوگوں کو بتا کر وہ 10,000 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. حتیٰ کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا اس وقت بھی کافر تھے اور مشرکین تھے. تو اس احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے اشعار کہا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، اشعار آپ سے ان کی شان اقدس کہ آپ کی جو ہے وہ توہین آمیز اشعار کہا کرتے تھے. لیکن وہ اشعار آج امت تک کبھی بھی نہیں پہنچے. آپ کے جو تعریفی کلمات تھے جو کہ صحابہ کرام نے بیان کیے تو وہ تو امت تک پہنچے، لیکن جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مذمت اور برائی کے اندر جو اشعار تھے وہ امت تک نہیں پہنچے. اس کی وجہ کیا تھی کہ صحابہ کرام نے کبھی بھی ان غلط چیزوں کو بیان نہیں کیا، اس لیے وہ آگے نہیں پہنچ سکی. ٹھیک ہے، تو آج کافر کہیں پر بھی کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ہم تک یہاں گھر بیٹھے کیسے پہنچتی ہے؟ کیونکہ اس کو آگے پروموٹ کیا جاتا ہے. اگر اس برائی کی چیز کو ہم وہیں پر بند کر دیں تو وہ کبھی بھی آگے لوگوں میں پروموٹ نہیں ہوگی. تو یہ جو ابھی 1-2 دن سے میرے پاس بھی کئی میسیجز آئے کہ گوگل کے اوپر جا کر آپ اس کا فیڈ بیک دیں، اور پھر جو ہے وہ ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ فیڈ بیک کیسے دینا ہے. پھر میں نے جو ہمارے علماء کرام کی طرف سے اس کا جواب آیا ہے. ہمارے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کسی سنی دیوبندی کی بات کر رہی ہوں، اکابرین جو اہل حق علماء ہیں ان کی طرف سے اس کا جواب یہ آیا ہے کہ آپ ہرگز اس URL کو گوگل کے سرچ انجن کے اوپر جا کے سرچ نہ کریں. اس سے جو ہے ان کا جو ہے وہ فیڈ بیک بڑھے نہ بڑھے، سرچ رزلٹ ان کا بہت زیادہ بڑا ہے، اور یہ یہود قادیانی لوبی کی ایک سازش ہے. اس کے بعد پھر میرے پاس کافی لوگوں نے مجھے یہ میسیجز کیے تھے، پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایسا نہ کریں. تو یہ ہے اللہ کے دین کی مدد جو آ رہی ہے نا، میں بتا رہی تھی کہ اللہ کی مدد کرنے کا مطلب ہے اللہ کے دین کی مدد. اس کی سربلندی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب دین کی سربلندی کے لیے ہم جو ہے ایک کام یہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ جو میسیج چلا ہے نا اس میں کیا ہے میسیج کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ اسلام کا خلیفہ کون ہے، پہلا خلیفہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں قادیانی جماعت کا جو خلیفہ ہے نا اس کا نام آ رہا ہے. میرے پاس بھی ایک اسکرین شاٹ آیا تھا، میں نے بھی دیکھا، اس کا مرزا مسرور کا نام آ رہا ہے. حالانکہ اسلام کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو اس کا اب اپوزٹ کیا ہوگا؟ ہماری طرف سے ایک دین اسلام کی سربلندی کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اگر کوئی مواد ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں، یا پھر اب ہم گوگل کے سرچ انجن کے اوپر جا کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ سے زیادہ سرچ کریں. یا اس کا توڑ ہوگا کہ مرزا مسرور کا جو وہ سرچ انجن ہے وہ نیچے چلا جائے گا، اور اسلام کی طرف سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے وہ سرچ انجن پر پہلے نمبر پر آ جائے گا. تو یہ صحیح طریقہ ہوگا. لیکن اگر ہم اسی URL کو ڈال کر جو ہے سرچ کریں گے پھر فیڈ بیک دیں گے تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا اور مسلمانوں کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. تو اب چونکہ جدید دور کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں تو اسلام کی سربلندی کی جنگ جو ہے وہ بھی جدید طرز سے لڑی جا رہی ہے. یاد رکھیے،
اب وہ تلواروں کا دور نہیں رہا کہ جی تلوار سے اسلام کی سربلندی کو متاثر کیا جا سکے، بلکہ اسلام کی سربلندی کو اب اس طریقے سے متاثر کیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ طریقے پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کے توڑ میں اپنے پاس سے اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، یعنی اللہ کے دین کی، اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو آگے فرمائے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، اس کے نتیجے میں وہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ مدد تمہیں اللہ کی تمہارے ہر کام کے اندر شامل ہوگی۔ اور آگے فرمائے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور وہ جما دے گا تمہارے قدموں کو۔ اب تمہارے قدموں کو وہ کہاں جما دے گا؟ سب سے پہلے تو تمہارے قدموں کو ایمان کے اوپر جما دے گا، کیونکہ ایمان کے اندر اگر یاد رکھیے شک آ جائے نا تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اعمال کے اندر اگر کمی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے، اور یا تو پہلے ہی مرحلے میں معاف کر دیں، اللہ کا کرم ہے، یا جہنم میں سزا دینے کے بعد جنت میں نکال کر لے جائیں، یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن اگر ایمان کے اندر کمی ہوتی ہے تو پھر معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اعمال کی کمی معاف ہو سکتی ہے، ایمان کی کمی معاف نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایمان یا تو رہے گا یا ختم ہو جائے گا، دو چیزیں ہوتی ہیں بس۔ ایمان میں ختم ہوگا، یا میں بار بار عقائد کے اوپر اس لیے زیادہ زور دیتی ہوں کہ دیکھیے عقائد میں تھوڑی سی بھی اگر کمی ہوتی ہے نا تو ایمان کے سلب ہونے کا، ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور بعض حالات میں بعض لوگوں کا ایمان ختم بھی ہو جاتا ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے میں بار بار پڑھنے کے دوران اس چیز کے اوپر جو ہے آپ کی توجہ دلاتی ہوں۔ تو دین اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ پھر میں کیا کروں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دوں گا۔ کس چیز کے اوپر؟ تمہارے قدموں کو میں مضبوط کر دوں گا ایمان کے اوپر۔ اور جب تمہارے قدم ایمان کے اوپر مضبوط ہو جائیں گے پھر اللہ پاک تمہیں کفار کے اوپر غلبہ عطا کر دیں گے۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دوں گا، ایمان کو مضبوط کر دوں گا، اور اسلام کو سربلندی عطا کر دوں گا۔ اور آگے فرمایا والذین کفروا فتعسا لهم، اور جو لوگ کافر ہیں فتعسا، وہ گر پڑے منہ کے بل۔ اسکرین کھول دی پلیز۔ اسکرین ہمارا نے نہیں کھولی، اچھا میں نے ان کو ہوسٹ ہمارا میرے خیال میں ہوسٹ نہیں بنایا آپ کو، آپ نے۔ اچھا میں نے بنایا تھا لیکن شاید وہ ہوا نہیں، پھر میں نے چیک ہی نہیں کیا۔ چلیے اب کھول دیں ہمارا۔ جی تو آگے فرمایا فتعسا لهم، وہ گرے منہ کے بل، جو لوگ کافر ہوئے وہ گرے منہ کے بل، اور ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال۔ ذالک بانہم، اور یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کریہوا ما انزل اللہ، بے شک اس وجہ سے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو، ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور بیکار کر دیے یا ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال۔ تو اب یہاں پر کافروں کا ذکر ہے کہ اللہ نے کافروں کو کیا ذکر فرمایا؟ کافروں کو اللہ نے منہ کے بل گرایا ہے۔ منہ کے بل گرانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ دنیا میں مومنین سے مقابلہ کریں گے اور ان سے کیا ہوں گے، تباہ و برباد ہوں گے۔ تو اکثر جنگیں جو صحابہ کرام اور مشرکین مکہ کی اور ان کی ہوئیں تو اس میں کیا ہوا، اسلام سربلند ہوا۔ یہ مطلب ہے کہ تم اگر ایمان والوں کے ساتھ جنگ کرو گے، لڑو گے، ایمان قبول نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تمہیں فتعسا لهم، منہ کے بل گرا دے گا، مراد ہے تم ہار جاؤ گے، اور اللہ تمہارے اعمال کو بھی کیا کر دے گا، ضائع کر دے گا۔
اگر تم دنیا میں کچھ نیک کام کرتے بھی ہو اچھے تو بھی اللہ آخرت کے اعتبار سے ان کو کیا کر دے گا؟ ضائع کر دے گا۔ اور آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کیوں کرے گا یہ؟ تمہیں منہ کے بل کیوں گرائے گا اور تمہارے اعمال کو آخرت کے اندر برباد کیوں کرے گا؟ اعمال کی بات ہم پیچھے ہی پڑھ چکے ہیں، وہ کام جو دین اسلام بھی نیکی سے شمار کرتا ہے، لیکن دنیا میں تو ملے گا، آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے ناپسند کیا ہے کس کو؟ ما انزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، مراد دین اسلام، کہ تم دین اسلام کو جو قبول نہیں کرتے، دین اسلام کو تم ناپسند کرتے ہو، اسی لیے تو قبول نہیں کرتے، دین اسلام کو تم برحق نہیں سمجھتے، اس لیے تم اسے ناپسند کرتے ہو، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے پیغام کو تم ناپسند کرتے ہو، قرآن مجید کو تم ناپسند کرتے ہو، معجزات دیکھ کر تم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہو، اس لیے اللہ نے فرمایا فَأَحْبَطَ، کہ میں کیا کر دوں گا؟ تمہارے اعمال کو حبط کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، برباد کر دوں گا، تمہارا آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ نہیں سیر کرتے زمین کے اندر؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، پس وہ دیکھیں، فینظروا پس وہ دیکھیں، زیادہ ہو جائے گا سبق یاد کرنے میں۔ اچھا چلیں بس ٹھیک ہے، پھر ہمارا ٹائم بھی ہو گیا، تو بس پھر یہیں تک رکھتے ہیں۔ ہمت کوشش کریں جتنی بھی آیات آپ لوگوں کو یاد ہو جائیں، جن سے بھی، تو ہمت کوشش کر لیں، جی ٹھیک ہے نا؟ جی تو 9 ہے نا، 7 یاد کر لیجیے گا۔ ہاں وہ بڑی بھی ہے نا آیات، تو پھر انشاءاللہ ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ جی وہ جو یہ آپ گوگل والا بتا رہی ہیں نا، آج میرے پاس ایک میسج آیا تھا کہ آپ اب سب گوگل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرچ زیادہ کریں، کہ لاسٹ پروفٹ آف اسلام کر کے، جی تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سرچ زیادہ ہو جائے گی۔ جی سرچ انجن میں زیادہ آ جائے گا وہ، صحیح، جی ٹھیک ہے جی سرچ انجن میں زیادہ آ جائے گا، آپ اس کو سرچ کریں سب سے جی زیادہ۔ باجی جی جی، یہ جو سرچنگ کا جو آ رہا ہے، تو سرچ میں جو ہے وہ لاسٹ الف کا آ رہا ہے، کہ ان کے نام سرچ کرتے ہیں تو پھر وہ مرزا مسرور احمد کا نام آ رہا ہے۔ ویسے آپ نے کہا اس کا توڑ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں جو ہے وہ، تو وہ پہلے خلیفہ تھے نا۔ اچھا میں نے دیکھے سرچ کر کے تو دیکھا نہیں ہے، میرے پاس فرسٹ کیلپ کا آ رہا ہے، میرے پاس جو میسج آیا نا، پروفٹ کا آ رہا ہے، لاسٹ پروفٹ میں آ رہا ہے، نہیں آ رہا کیلف ہی ہے، لیکن نا لاسٹ کے نام سے آ رہا ہے، لاسٹ کیلف۔ اچھا تو پھر یا تو انہوں نے دونوں تینوں چیزیں چلائی بھی ہوں گی، دونوں چیزیں دی ہوئی، باقی لاسٹ پروفٹ بھی دیا ہوا ہے۔ اچھا تو اچھا صرف لاسٹ پروفٹ سرچ کرتے ہیں نا تو وہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، میرے پاس تین لوگوں ڈفرینٹ لوگوں سے آیا ہے، تو وہ لاسٹ کیلپ کے حساب سے آیا ہے نا۔ تو میں نے کہا اگر اس کے لیے اگر ہم سرچنگ میں تو ہم پھر آخری خلیفہ کے بارے حضرت میں علی رضی جتنی اللہ بھی تعالیٰ ہماری عنہ، سرچنگ ہو یا ہم دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ جی میرے پاس فرسٹ کیلپ کا آیا تھا، اس لیے میں نے جو ہمارا بتا رہی ہوں اور آپ بتا رہی ہوں اس کا نہیں پتا، مجھے فرسٹ کیلپ کا پتہ ہے، اس وجہ سے میں نے کہا وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو اس وجہ سے تو بہرحال کفار کی، لیکن ختیجہ اگر یہ لاسٹ کیلف کا کریں گی تو پھر لاسٹ میں تو پھر انہی کا وہی آئے گا نا۔ ہم ان کو جب مانتے ہی نہیں ہیں تو ان کا کیسے آئے گا؟ ان کا اس لیے آئے گا کہ انہوں نے سرچنگ میں ڈالا ہے نا، گوگل نے ڈالا نا۔ میں رائے دوں، اگر اسلامی تاریخ کے حساب سے دیکھیں تو عبد الحمید کا آئے گا 1924 میں، جن کا خلافت ختم ہوئی ہے، جن پر نہیں لیکن ان کا نہیں آ رہا ہے، خلفائے راشدین میں جو ہے 4 کے نام آتے ہیں، اسلام، ٹھیک ہے، اسلام کے جو خلفاء کا جب نام آتا ہے نا، خلفائے راشدین، اس میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ویسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلامی خلیفہ ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہیں اسلامی خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے
ان کے نام خلفائے راشدین میں نہیں آتے. تو جی باجی خلفائے راشدین میں نہیں آتے، لیکن آپ جب نیٹ پر سرچ کریں گے نا تو آپ کے پاس ایک لسٹ آ جاتی ہے اچھا کہ اسلام میں اتنے خلفاء جیسے گزرے ہیں، جیسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے اس میں. جی تو اس میں وہ لاسٹ کے جو ہے یہ ترکی میں، کیونکہ اسلامی حکومت ہماری جو خلافت ہے وہاں پر جا کر 1924 میں ختم ہوئی تھی، تو جی. آخری عبدالحمید پر جا کر ہوتی ہے. صحیح. باجی یہ تو یہ ہوتا ہے کہ اوپن سورس سے عثمانیہ سے تعلق رکھتے تھے، خلافت کیونکہ عثمانیہ ترکی میں سے. ہمارے خلافت عثمانیہ جو ہے اس کا. جی. اور دیکھیں میں آپ کو نا ایک رائے دوں گی اس بارے میں. اگر ہمیں ایکوریٹ ایسی کوئی نالج چاہیے، چاہے وہ خلافت کے متعلق ہو یا کسی بھی، تو ہم گوگل سے جو حاصل شدہ جو معلومات ہیں نا اس کے اوپر اتنا خاص بھروسہ نہ کریں. ہم اس کے بارے میں پتہ ہے یونیورسٹی میں بھی ہے نا، یہ جو اسائنمنٹ گوگل سے بنائے جاتے ہیں نا یہ ایکسیپٹ نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اوپن سورس سے کوئی بھی بندہ اس پر اپنا کچھ بھی ڈال انفارمیشن سکتا ہے. ڈال سکتا ہے. اگر میں چاہوں تو میں کچھ بھی ڈال سکتی ہوں، تو ایکسیپٹ نہیں ہوتا کہیں بھی. اس لیے میں بھی یہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ جو نا ہم اپنے اکابرین یا علماء کرام کی جو مستند علماء ہیں نا ہمارے، ان کی کتابوں کو ہم مدار بنائیں. بے شک ان کی کتاب ہم کہیں سے وہ ہم PDF میں پڑھ لیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو مدار بنائیں. پھر اس میں ہمیں بہت اچھی اور بہترین معلومات بھی مل جاتی ہے اور وہ مستند معلومات ہوتی ہے. ویسے تو یہی ہے آپ جو صحیح بتا رہی ہیں، خلافت عثمانیہ پہ جو ہے اس خلافت کا ہمارا اختتام ہوا تھا. اور منی خالہ بھی کچھ کہہ رہی تھی، ان کی بھی بات سن لیں ہم. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ یہ تو ہے چکر یو موبائل تو جی اس کے چکروں میں کیوں کتابیں پڑھو، بک پڑھو، یہ پڑھو. ہاں صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات، صحیح بات ہے. یہ ایک چکر ہے، چکر میں الجھا کے رکھتا ہے ہم نے. اصل میں کیا ہے ختیجہ، آج کل جیسے ابھی میرا تو تعلق ان سے بڑے اسکولوں سے رہا ہے نا، جی تو جی یہ بھی ایک پالیسی ہے. بیکن ہاؤس اسکول جو ہے یہ تو ہے ہی سارا انہی کے چکر میں ہے. جی بالکل. اور پھر یہ جو کہتا ہے نا سرچ یہ گوگل سے ہی کرواتے ہیں ہر چیز. تو جو تھوڑی بہت دین کی سمجھ رکھتا ہے تو وہ تو فوراً سے کال کر کے مجھے ابھی بھی پوچھ لیتی ہیں کہ مس یہ والی ہم نے گوگل سے دیکھی تھی، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اور جن کو نئی نالج ہوتی ہے وہ اسی کو ہی وہ صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی کو مدار بنا لیتے ہیں. جی میں نے گوگل کے بھائی جو نا اتنی یعنی کہ میں بھی تھوڑا سا معلومات رکھتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ اس چیزوں میں تھوڑا سمجھوں. تو اتنے فیچر مجھے آپ وہ یقین مانیے ایسے ملتے ہیں جو شیعوں کے لکھے ہوتے ہیں. اور اب وہی پہچان سکتا ہے جو جس کے پاس کوئی علم ہوگا. ہر بندہ نہیں پہچان سکتا اس کو نا. تو اب وہ شیعوں کے ایسے جو ہے وہ ہوتے ہیں کالمز ہوتے ہیں اس کے اندر، وہ اپنے حساب سے اس میں دیتے ہیں. آج میں نے ایک ایڈ دیکھا، اس میں جو ہے نا وہ ایسی ایڈ تھا جیسے دعائیہ کہ ہم جو ہے نا ہمارے ہر مشکل میں کام آتا ہے اور یہ آتا ہے. تو میرا تو ذہن بھی نہیں گیا بھائی ہم تو اپنے اللہ کے لیے تصور کرتے ہیں. جب وہ ایڈ ختم ہوا نا وہ صرف یعنی کہ آواز ہی آ رہی تھی اس میں، ہمارے ہر مشکل میں اور اس طرح ہمارا کام آنے والا. پھر آخر میں کہتا ہے یسوع مسیح ہے. تو اب یسوع مسیح تو ظاہر سب کو پتہ ہے کہ کون ہے، کس کا ہے. تو باقاعدہ یہ سب ایک پالیسی کے تحت چل رہا ہے سب کچھ. جی تو بہرحال جو ہے ہمیں اپنا کردار تو دیکھیں اس میں ادا کرنا ہے. جن لوگوں کے پاس اس چیز کا علم ہے، جو ایسی جگہوں پہ، یہ بھی ایک نا نظریاتی جنگ ہے. میڈیا کے اوپر ایک نظریاتی جنگ چل رہی ہے. یہ نظریاتی جنگ ہر شخص نہیں لڑ سکتا. جس کے پاس اس چیز کا فن ہوگا یا ہنر ہوگا وہی کر سکتا ہے. لیکن یہ لڑ ہر کوئی نہیں سکتا، لڑنا بھی نہیں چاہیے ہر کسی کو یہاں پر. لیکن اس سے بچنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے. وہ اصل میں نئی جنریشن کو ہی وہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں نا. نئی جنریشن، تو یہ نئی جنریشن، ہاں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جو ہے ان کو مطلب کنٹرول انہی کو کرنا ہے کہ نئی جنریشن کو ہم کنٹرول کر لیں گے تو باقی سے پھر خود ہی آ جائیں گے. اب ظاہر جو ہم جیسے بڈھے ٹھوٹے ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ بھائی گوگل ہے کیا. صحیح.
اور ظاہر ہے جتنی دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اتنی ہی ہر چیز میں جو ہے وہ یہ کہہ لیں کہ جدیدیت آتی جا رہی ہے. جو آج ہم جانتے ہیں آگے کی نسل وہ اس سے کہیں زیادہ آگے ہوگی. تو بہرحال اپنے ایمان کو بچانے کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی لیے میرا کہنا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہم نیٹ کو اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتے. اس وقت ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں, ہمیں اس کا صحیح استعمال آنا چاہیے اور اس کا ہمیں فائدے مند استعمال آنا چاہیے, کیونکہ آگے آنے والا جتنا بھی دور ہے نا وہ سارا کا سارا انٹرنیٹ کا دور ہے. ہمیں آج ہی اس کا اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اس کا صحیح استعمال سکھانا ہوگا, ورنہ جو ہے ظاہر سی بات ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے میں نے پڑھا تھا کہ ہر لنک